بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 24 ہے، اور آج کے سبق میں ہم کتاب الصلاۃ کے اندر باب شروط الصلاۃ کو شروع کر رہے ہیں، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب الاذان کو سمجھ لیا اور اس کی عبارت کو اور اس سے متعلق کچھ مختصر احکامات کو ہم نے سمجھا۔ ابھی ہم شرائط نماز اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور شرائط نماز شرط کسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ شرط یعنی جس کے اوپر کوئی چیز موقوف ہو اور اس کے بغیر وہ چیز نہ پائی جائے تو اس کو شرط کہتے ہیں۔ لہٰذا نماز کے لیے کیا کیا شرط ہو سکتی ہے؟ مثلاً لہٰذا جیسے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ شرائط تھی نا، تو وہ کتاب و طہارت بھی گوئے کہ نماز کی شرائط میں سے تھی، کیونکہ وہ بھی پہلے ہوں گی تب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو اس لیے کتاب و طہارت کے اندر بھی شرائط نماز گوئے کہ ہو گئی ہیں، تو انہی کو ہم تھوڑا سا دہرا لیں گے اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے کتاب الصلاۃ کے شروع کے اندر ہی نماز کا وقت بھی ڈسکس کر دیا کہ کون سی نماز کا وقت کون سا ہے۔ تو آج کے اس باب میں ہم خلاصہ باب بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ابحاث ہوں گی، اور نماز کی کل 7 شرطیں ہیں، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نماز سے پہلے پائی جانی چاہیے، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ اس میں سے جو نماز کا وقت ہونا، تو نماز کا وقت یہ ہم نے کتاب الصلاۃ کے شروع کے اندر ہی اس کو بیان کر دیا تھا اور اس کا تفصیل سے ذکر ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد چونکہ 6 شرائط رہ گئی ہیں، تو ابھی 6 شرائط جو ہوں گی وہ اس باب کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے ہمیشہ کی طرح، اور اس عبارت کے اعراب کو ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد ہم عبارت کی مختصر تشریح کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کتاب الصلاۃ میں آج ہمارا باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اس کی سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناه، ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عورة دون السرة، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يؤمي بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه، والأول أفضل، وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا، فيصلي إلى أي جهة قدر، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها۔ اب چلتے ہیں ہم اس عبارت کی تشریح کی طرف، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو خلاصہ باب بھی بتا دیں گے۔ تو باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، ای ھذا باب شروط الصلاۃ، یعنی یہ باب ہے، ھذا مبتدا ہو جائے گا اور بابو یہ اس کے لیے خبر ہو جائے گا، مضاف اور شروطی مضاف الیہ۔ شروط یہ شرط کی جمع ہے، شرطن اس کی جمع ہے، اور جو شرط ہوتا ہے، شرط را کے فتح کے ساتھ، تو اس کی جمع اشراط آتی ہے، اور شرائط بھی اس کی جمع آتی ہے، تو اور شریطتن یہ شرائط اس کی جمع ہے، اور شرط کی جمع اشراط ہے، اور یہ جو شروط ہے یہ شرطن کی جمع ہے، یعنی را کے
سکون کے ساتھ، شرطن، تو یہ اس کی جمع ہے۔ باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها الصلاۃ، اور التی یہ آپس میں موصوف صفت ہیں، تتقدمها یعنی ایسی صفات، نماز کی ایسی شرائط جو نماز سے مقدم ہوتی ہیں، نماز سے پہلے ہوتی ہیں، یعنی یہ شرائط پائی جائیں گی تو تب آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے، تب آپ مصلی کے اوپر جا کر کھڑا ہونے کے قابل ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 7 شرطیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے، تو اس میں سے ایک شرط تھی وقت۔ وقت یہاں پر ہم نے کتاب الصلاۃ کے اندر سب سے پہلے ڈسکس کر لیا، اب یہاں پہ باقی 6 شرطیں ہوں گی، اس میں سے پہلی، دوسری اور تیسری جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، یہ کتاب و طہارت کے اندر آ گئی ہے۔ اس کی طرف ہم صرف ایک جملے کے اندر یہاں پہ اشارہ کر دیں گے کہ یجب علی المصلی، کہ نمازی کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ ان یقدم الطہارۃ، کہ وہ پاکی کو، طہارت کو مقدم کرے، من الاحداث، طہارت کس سے؟ الطہارت کے ساتھ متعلق ہے من الاحداث جار مجرور، کہ پاکی کس سے؟ من الاحداث، حدثوں سے پاکی، حدثوں سے یعنی نجاست حکمیہ سے پاکی، وضو اور غسل، جس کو ہم حدث اصغر اور حدث اکبر کا نام دیتے تھے، یہ تو تھا نجاست حکمی۔ والانجاسی، اور طہارت دوسرا کس سے؟ نجاست حقیقیہ، جتنی بھی نجاست حقیقیہ ہم نے باب الانجاس کے اندر پڑھی ہیں، پیشاب ہے، پخانہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ان سب سے بھی پاکی کو مقدم کرے گا، کس پر؟ نماز پر، علامہ اس طور پر قدمناہ، جس طریقے سے ہم نے مقدم کر دیا ہے، کہاں پر؟ کتاب و طہارت کے اندر۔ تو یہ پورے ایک جملے کے اندر ہم نے اشارہ کر دیا پوری کتاب و طہارت کے اندر، اور اس میں جو 3 شرطیں ہم نے پڑھ لی ہیں وہ الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کی چوتھی شرط کی طرف، اور وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جس کا کہتے ہیں ستر عورہ، یعنی ستر کا چھپانا۔ یہ نماز کے لیے شرط ہے، مردوں کے لیے کیا ستر ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے، وہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جائے گا۔ تو یہ چوتھی شرط ہے نماز کے لیے، فرمایا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، اپنے ستر کو چھپائے۔ ستر کسے کہتے ہیں؟ تو آگے اس کی تشریح ہے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ، مردوں کے لیے جو ستر ہوتا ہے وہ جسم کا کتنا حصہ ہوتا ہے، یعنی فرض ہے کہ اس کا چھپانا، اس کے علاوہ جو باقی جسم ہے اس کا چھپانا کیا ہے، فرض ہے، یا اس کا اگر ننگا رہنا وہ مکروہ ہے یا کیا ہے، وہ الگ سے ہم ڈسکس کر دیں گے۔ لیکن فرض جسم کو چھپانا وہ کتنا ہے؟ ما تحت السرۃ الی الرکبہ، یعنی ناف سے لے کر، سرہ کہتے ہیں ناف کو اور رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، الا یہاں پر مع کے معنی میں ہے، یعنی ای مع الرکبہ، گھٹنے سمیت یہ جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا مردوں کا یہ ستر ہے، نماز کے اندر اس کا چھپانا فرض ہے۔ سرہ یہ ناف کو کہتے ہیں، ناف احناف کے نزدیک یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گھٹنے جو ہیں وہ تو داخل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ناف ہے وہ ستر میں ان کے نزدیک داخل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ناف جو ہوگا وہ ستر میں احتیاطاً وہ داخل کر دیتے ہیں۔ اور والرکبۃ عورۃ دون السرہ، یہ مزید احناف کا جو مسلک ہے اس کی وضاحت مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ گھٹنا جو ہے وہ ستر میں داخل ہے، دون السرہ، ناف داخل نہیں ہے۔ اگر کسی کا ناف کھل گیا ہے نماز کے اندر تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اب پورا باقی جو اوپر تک جسم ہے اس کا کھلا رہنا، اگر پاس کپڑا موجود ہے پھر بھی اس کو کھلا رکھ کے پڑھ رہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن نماز ایسے سرے سے ساقط نہیں ہوگی کیونکہ فرض تو کم از کم اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اچھا، اب عورت کا ستر کیا ہے؟ تو عورت کا تو ویسے پورا کا پورا جسم ہی ستر ہے۔ وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ، عورت کا بدن، عورت کا جسم۔ کون سی عورت؟ عورت میں تو ایک آزاد عورت بھی ہوتی ہے اور ایک غلام عورت، باندی جسے کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ہوتی ہے۔ تو الحرتی فرمایا کہ وہ عورت جو آزاد عورت ہے اس کا جو بدن ہے، فرماتے ہیں کہ کلہ عورہ، یہ کلو یہ تاکید معنوی ہے بدن کی، کہ سارے کا سارا یہ ستر ہوتا ہے۔ عورہ یہاں پہ پردے کو کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیز کو عورہ کہتے ہیں۔ اس لیے اردو میں بھی عورت کو عورت ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، باہر نکالنے کی چیز نہیں ہے۔ الا وجہہا، سوائے اس کے چہرے کے، وکفیہا، اور اس کی ہتھیلیوں کے۔
اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہوگی اس کے قدم، جو اس کے پاؤں ہیں وہ بھی اگر نماز میں ٹخنوں سے نیچے تک اگر کھلے رہتے ہیں، اس کی ہتھیلیاں اور اس کا چہرہ، ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز اگر کھلی رہے گی، کلائیاں بھی اگر حتیٰ کہ اس کی کھلی رہ جائیں گی نماز میں ایک رکن کی مقدار تک، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا سارا جسم سطر ہے، اس میں سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی ایسا کھلا رہے گا، بالوں کا اوپر سے، پیشانی کے اوپر سے بالوں کا کھلا رہنا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو یہ ہو گیا آزاد عورت کا سطر۔ وما كان عورة من الرجل، فرمایا کہ مردوں کا جو جسم کا جو حصہ سطر میں داخل ہے، فہو عورۃ من الامتی، یہ آپ کو امہ کہتے ہیں باندی کو، یعنی آزاد عورت کے علاوہ ایک عورت باندی، یعنی جس کو جہاد کے دوران آپ نے یعنی فتح کیا، تو اس دوران آپ نے وہاں سے غنیمت کے اندر آپ کو جیسے کہ اور چیزیں ملیں، اس کے ساتھ کفار کی عورتیں بھی آپ کے ہاتھ میں آئیں، تو اس کو باندی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ اس نے آپ کے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ پردے میں رہے گی تو اس میں اور آزاد عورت میں فرق نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کے اور آزاد عورت کے پردے کے اندر تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے، فرق ہے۔ تو اس کا فرق یہی ہے کہ مردوں کا جو حصہ سطر ہے، مطلب ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو اتنا تو اس کا بھی ہوگا، لیکن مرد اور باندی کا جو سطر ہوگا اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر دی انہوں نے کہ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ، کہ باندی کا ساتھ ساتھ پیٹ اور اس کے برابر پیچھے جو پیٹھ ہے، بطنها پیٹ اور ظہرها پیٹھ، یہ بھی سطر میں داخل ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ستر عورہ یعنی سطر کا چھپانا، یعنی نماز میں جسم کا جس حصے کو چھپانا ہے، اس سے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینتکم یعنی مواضع زینہ، یعنی جسم کا حصہ جو چھپانا ہے آپ نے، تو اس کو چھپانا پڑے گا کپڑے کے ذریعے سے نماز کے وقت میں۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ وہ اپنی زینت کی جگہوں کو وہ چھپائیں گی، ظاہر نہیں کریں گی، الا یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، مثلا چہرہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے ہتھیلیاں ہیں اور اس کے راج کول کے مطابق اس کے جو قدم ہیں، پاؤں ہیں، وہ ظاہر ہوں، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہوگا تو اس میں پھر فرق پڑے گا اور نماز ساقط ہو جائے گی۔ یہ آزاد عورت ہے۔ اور غلام عورت کا بتا دیا باندی کا کہ اس کا یعنی کندھے سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ سطر میں داخل ہوگا۔ سر اس کا چونکہ اگر کھلا رہ گیا تو وہ کام کاج کرتی ہے، تو اس میں اگر وہ کھلا رہ گیا تو اس سے اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ وما سوا ذلک من بدنھا، باندی کا اس کے علاوہ جو بدن ہے، وما سوا ذلک من بدنھا، اس کا جو باقی بدن ہے، لیس بعورۃ، وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ ومن لم یجد، یہاں سے کچھ مسائل بیان کریں گے، اسی جو پچھلی شرائط بیان ہوئی ہیں کہ کسی کے جسم کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ یا نیچے جگہ یہ کوئی ناپاک ہے، نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پاس زائل کرنے کی کچھ چیز میں نہیں، نہ پانی ہے نہ کچھ اور چیز ہے، جو نجاست کو پاک کرنے کے جو طریقے ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر حکم بیان کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آگے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے سطر چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس سے متعلق یہاں پہ کچھ مسائل ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، کہ اگر کوئی شخص نہ پائے اتنی کوئی چیز جیسے پانی ہے یا کچھ ہے جس کے ذریعے سے وہ نجاست کو زائل کر سکے اپنے جسم سے یا اپنے کپڑے سے ہٹا سکے، صلی معاہا، تو نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس حالت میں بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے کہ وہ نماز کا یہ عذر کر کے نماز کو چھوڑ دے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، یا اسی طریقے سے وہ نماز پڑھ لے۔ فرمایا کہ ولم یعد، اس صورت میں وہ نماز کو لوٹائے گا بھی نہیں۔ ومن لم یجد ثوبا، اور اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، جتنا کپڑا ضرورت ہوتا ہے فرض سطر کو چھپانے کے لیے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے جو اس کا سارا جسم ہے، اتنا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، ناپاک کپڑا ہے، یعنی اتنا کپڑا بھی جس کا مطلب چوتھائی سے کم اگر نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے یا نجاست غلیظہ درہم سے کم لگی ہے، تو وہ تو سارا کپڑا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے یا چوتھائی سے زیادہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کپڑا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ صلی عریانا، اگر وہ کپڑا چوتھائی کے علاوہ باقی کپڑا بھی اگر سارے کا سارا ناپاک ہے، یا یہ کہ اس کپڑے کو اگر دیکھا جائے کہ وہ سطر چھپانے کے قابل نہیں ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ صلی عریانا، وہ ننگا ہی نماز پڑھے گا۔ عریانا مانا ننگا،
اچھا اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو ظاہر اس کا پورا جو شرمگاہ ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، تو یہ شریعت کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قاعدن بیٹھے گا، یومی اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، یومی کا معنی اوما یومی کا معنی اشارہ کرے گا، بالرکوعی رکوع کے ساتھ، والسجودی اور سجدے کے ساتھ، رکوع کے ساتھ ذرا ہلکا اشارہ اور سجدے کے لیے ذرا اور اس سے زیادہ اشارہ کرے گا، اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا جس سے اس کا سطر جو ہے وہ آگے پیچھے دونوں طرف سے وہ نظر نہ آئے۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو یہ ٹھیک تو نہیں کیا کہ اس نے اس کی سارا سطر کھل گیا ہے اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور قیام جو فرض ہے اس کی طرف گیا، لیکن بہت سارے فرائض جو ہیں وہ اس نے چھوڑ دیے، یعنی سطر کا جو چھپانا تھا وہ اس سے رہ گیا۔ تو کھڑے ہو کر اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اجزأہ یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ والاول افضل پہلی جو صورت تھی وہ افضل تھی۔ آگے ہے وینوی، نیت کا بیان شروع ہو گیا، جس کو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5ویں شرط ہے نماز کی، نیت۔ وینوی نیت کرے گا، للصلاۃ التی یدخل فیہا جس نماز میں ابھی وہ داخل ہو رہا ہے، یعنی جس نماز کو وہ شروع کر رہا ہے، یدخل فیہا یعنی شروع کر رہا ہے جس نماز کو، تو اس کے لیے نیت کرے گا۔ بنیت ایسی نیت ہونی چاہیے لا یفصل بینہا و بین التحریمۃ بعمل کہ فصل یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں کرے گا، بینہا اس نیت کے درمیان، و بین التحریمۃ تکبیر تحریمہ کے درمیان، بعمل کسی ایسے منافی صلاۃ عمل کے ساتھ کہ جو نماز کے منافی ہے، نیت کر لی ہے اور اب اس کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اس درمیان میں کوئی اور عمل یعنی چلنا اور یا یہ کہ قبلے سے منحرف ہو جانا یا کہیں اور کوئی باتیں کرنا، یہ جو جتنے بھی کام ہوں گے یہ پھر نیت کو فاسد کر دیں گے، پھر دوبارہ سے نیت کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ تکبیر جو تحریم ہے اور اسی کے ساتھ نیت ہے، ان دونوں کا آپس میں اتصال ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اصل نیت تو یہ کہ دل میں ارادہ ہو کہ اس وقت میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا اکیلا پڑھ رہا ہوں، بس اس کا تعین ہونا چاہیے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شکی آدمی ہے تو وہ اگر نماز کی نیت اپنی زبان سے بھی ساتھ ساتھ بول رہا ہے تو بول دے، لیکن ضروری نہیں ہے، اصل چیز دل کا ارادہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چھٹا اور آخری جو شرط ہے اس کی طرف، اور آخری جو ہے وہ استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ چھٹی شرط ہے نماز کے لیے۔ اور فرمایا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قبلے کی طرف وہ استقبال یعنی متوجہ ہوگا اور قبلے کی طرف اپنا رخ کرے گا نماز میں، الا ان یکون ہاں الا یہ کہ ان یکون خائفا اس کو قبلے کی طرف خوف ہو، مطلب یہ کہ وہ قبلے کی طرف کوئی مطلب مجاہد ہے، وہ نماز کے لیے اگر قبلے کی طرف ہوگا تو آگے سے اس کے اوپر فائر ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس طرف قبلے کی طرف کوئی درندہ کھڑا ہے جس کی وجہ سے وہ یا دشمن ہے تو وہ اس طرف کو رخ نہیں کر سکتا، کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا۔ فیصلی الی ای جہۃ قدر تو اس کے لیے یہ ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر وہ نماز پڑھے گا الی ای جہۃ جس جہت کی طرف بھی وہ چاہے، قدر یعنی جس جہت کی طرف بھی وہ قادر ہو تو وہ اس طرف نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ اگر اس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، یعنی جنگل کے اندر ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ قبلہ یہاں پہ کس طرف ہے، کوئی بھی اس کی خارجی علامات بھی نہیں ہیں کہ میں اس سے متعین کر سکوں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور ساتھ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور اس کے سامنے بحضرتہ یعنی اس کے سامنے من ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے، يَسْأَلُهُ عَنْهَا جس سے وہ قبلہ کے بارے میں سوال کر سکے، اجتہادا تو فرمایا یہ جزا ہے ان کی کہ اس صورت میں وہ اجتہاد کرے گا اور تحری کرے گا، سوچ بچار کرے گا کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، اور جس طرف اس کا غالب گمان ہو جائے تو اس طرف وہ کھڑا ہو جائے گا، وصلی اور نماز پڑھ لے گا۔ فَإِنْ عَلِمَ پھر اگر اس کو معلوم ہو جائے أَنَّهُ أَخْطَأَ کہ اس نے تو غلطی کی ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، اس نے نماز پڑھ لیا اس طرف، بعد ما صلی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے جبکہ اس طرف تو قبلہ نہیں تھا، فرمایا فلا اعادۃ علیہ اس کے اوپر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا نئے سرے سے کہ بھئی پہلے تو الگ قبلے سے منحرف ہو کر پڑھی ہے تو کیا اب دوبارہ پڑھے، تو فرمایا نہیں، اس کی وہ جو تحری اور اس کا جو سوچ بچار تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور وہ اس کی نماز ہم
ہم اس کو صحیح قرار دے دیں گے۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اگر یہ صورت ہو کہ وہ نماز کے اندر ہی تھا اور اس دوران اس کو پتہ چلا یا کسی نے آواز لگا کہ آپ قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کا حکم یہ ہے کہ استدار الی القبلۃ، قبلے کی طرف مڑ جائے اور اپنے آپ کا جو رخ ہے وہ سینے کو قبلے کی جانب کر دے۔ اسی طریقے سے اس کی نماز میں یہ قبلے سے کی طرف مڑ جانا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَبَنَا عَلَيْهَا، اور اسی جو ماقبل وہ نماز پڑھ رہا ہے، جتنی رکعت اس نے پڑھ لی ہیں اسی کے اوپر بنا کرے گا، یعنی اسی سے آگے اس کو لے کر جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے نماز توڑ کر پھر نئے سرے سے شروع کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نماز کی جو شرائط تھی، 6 شرائط، وہ ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں اور ان کی کچھ وضاحت کر دی ہے۔ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان 6 شرطوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ جو قدوری کا حاشیہ ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس سے متعلق کچھ اور مسائل بھی ہوں گے، ان کو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے۔ تو مختصراً ہم نے آج آپ کے سامنے یہ شرائط رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ نماز کا طریقہ ساتھ ساتھ اس کو ہم لے کر چلیں گے اور اس کے ساتھ ہی عبارت کی مختصر تشریح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔